السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني فهما، رب زدني عملا۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑائی، تسبیحات، تحمیدات اور جسم کی عبادات اللہ رب العالمین کے لیے جو اکیلا اس ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جو اپنی عبادات میں، اپنے اختیارات میں وحدہ لا شریک ہے، جس کا نام ثانی نام اللہ،
اور نہ ہی کوئی اس کا شریک اور ساجی ہے۔ انگیت ناپارا بہت صاحب بلد سلام ہو نبی معظم، نبی محتشم، امام اعظم، رحمت اعظم، خطیب اعظم، میری مراد میرے آپ کے اور سب کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرات، اللہ کا بڑا فضل اور اس کا کرم اس نے آج ہمیں وقت پر اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی۔ یقیناً یہ اللہ کی بڑی توفیق اور اس کا فضل کہ جس کے سبب ہم تمام چھوڑ کر اس کے گھر میں آئے۔ الہی تیرا حکم مان کے آئے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تیرے رضا کے لیے آئے، ہماری نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ آمین ثم آمین۔ حضرات، محرم کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف رواں ہے۔ یہ مہینہ حرمت کے مہینوں میں سے ایک، اور اس مہینے میں بہت ساری اہم باتیں وہ بھی رونما ہوئی۔ یہ مہینہ ہمیں اہل بیت کے ساتھ محبت، پیار اور ان کی جان تازہ کرنے کا بھی موقع فراہم کرتا ہے۔ ایک صحابی ہونا وہ بھی بہت بڑی عظمت کی بات، مگر صحابیت کے ساتھ ساتھ اہل بیت ہونا یہ اس سے بھی بڑی اور اس سے بھی زیادہ عظمت کی بات ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اہل بیت کا نام لے غلو کیا، مطلب ان کو اتنا بڑھا دیا کہ اللہ کے برابر لے گئے۔ اور ایک وہ لوگ جنہوں نے اہل بیت ان کی عظمت کو اتنا گھٹایا کہ عام انسان کی عزت کے برابر ہے۔ یہ دونوں گروہ جہنمی ہیں اور اللہ کے لعنت کے حقدار ہیں۔ الحمدللہ ہمارا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جیسا اللہ نے اس کے رسول نے ان کی عظمت کو بتلایا، ان کے شان کو بتلایا۔ اللہ کے فضل سے ہم لوگ نہ اس سے حد تجاوز کرنے والے ہیں اور نہ ان کی شان میں کمی کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ برملا گھنٹے کی چوٹ پورے ہوش و حواس سے ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں اہل بیت وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ کیے بغیر، جن سے محبت کیے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہو سکتا نہیں۔
کو بتاتے ہیں وہ لوگ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں. لوگوں اہل بیت وہ ہیں جو ہمارے ایمان کا، ہمارے دین کا، میرے خون کا اور میری محبت کا حصہ ہے. حضرات اہل بیت وہ لوگ ہیں کہ جن کو رب نے عزت دی، جن کو رب نے عزت دی. کائنات کا کوئی بندہ ان کی عزت کو کم کر سکتا نہیں. یہ عزت میرا اللہ دیتا ہے. اور اہل بیت ہونا یہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت. اگر کوئی بندہ کہے میں اپنی محنت سے، اپنے وقار سے، اپنی شہرت سے، اپنے پیسے سے، مال سے میں اہل بیت کا فرد بن جاؤں تو کبھی نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ وحی ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے. وہی اپنے کسب سے، مال سے، ہنر سے، عزت سے، پیسے سے، کمال سے، جوان سے یہ فن یہ عہدہ اہل بیت کا نہیں لے سکتا. یارو یہ ظاہر کا فرض اللہ جس کو عطا کرے اللہ عزت سے امکنار کر دے، اور جس کو چاہے اللہ ذلیل کر دے. اللہ کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں. اللہ کے نبی ایک اعلان فرمایا لا اسألهم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. لوگوں میں تم سے کوئی سزا نہیں مانگتا جو میں نے محنت کی آپ کے اوپر، جو دن رات ایک کر کے آپ کو دین کی تبلیغ کرتا ہوں. آپ کے لیے مارے بھائی، آپ کے لیے میں نے لوگوں کے تانے برداشت کیے، آپ کے لیے میں نے مارے اور جہاں تک میرے سر سے خون نکلا میرے دانت شہید ہوئے. لوگوں نے مجھے جادوگر کہا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے پاگل کہا، کسی نے کچھ. یہ سب کچھ میں نے اپنے اوپر برداشت کیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے کوئی مال نہیں چاہتا، میں تم سے کوئی سونا نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی چاندی نہیں مانگتا، کوئی کوٹھی بنگلہ مکان کے تار نہیں مانگتا. اللہ کے نبی بھی کیا کہتے ہیں فرمایا الا المودۃ فی القربى، کہ لوگوں میرے گھر والوں کے ساتھ پیار کرنا. اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ میرے گھر والوں سے پیار کرنا، میرے اہل بیت سے پیار کرنا. لوگوں اہل بیت کا مطلب اپنی مرضی سے بیان کرنا، چند لوگوں کو شامل کرنا، مرضی کے لوگوں کو جن سے نفرت کو نکال دینا. میرے بھائی دین ان کے باپ دادا کا نہیں، دین اس کا نام ہے کہ جو دین پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر اس کا نام دین. اب نبی کی بیویوں کے بارے میں کہنا وہ اہل بیت نہیں. جاؤ شادی کے بعد اولاد ہوتی ہے، شادی سے پہلے نہیں. جب شادی بھی نہیں اور آپ کہاں سے اور آپ کو پہلے بیت ماننا اور نبی کی بیوی کو اہل بیت نہ ماننا کیا نہیں ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ میرے نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. ذرا بات کو سمجھو. قرآن نے کیا کہا
نبی کی بیویاں مومنوں کی، بولو یا کسی مومنوں کی مائیں ہیں۔ لفظ کو سمجھنا، قرآن نے بڑا پیارا جملہ سمجھایا، قیامت تک ہے یہ ان لوگوں کا امت کر دیا جو اہل بیت میں بات کرے، کہاں نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں، کافروں کی، بولو یار آپ کو بات سمجھ نہیں آئی؟ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں، کافروں کی نہیں ہے۔ جو مومن ہوگا ماں اس کی ہوگی، جو مومن ہوگا ماں اس کی ہوگی، اور وہ نبی کی بیوی کو اہل بیت سمجھے گا۔ مثال کے طور پر اہل کا مطلب ہوتا ہے بارہ، اہل بیت گھر والے، مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کسی کو بھائی کہاں جا رہے ہو؟ بھائی گھر والی ٹھیک نہیں، اس کو لے کے ہاسپٹل جا رہا ہوں۔ بھائی میری گھر والی اپنے بیٹے گئی ہوئی ہے۔ جب بھی گھر والے کا نام آئے گا سب سے پہلے اس کی بیوی ہوگی، اس کے بعد اگر بچوں کو اہل بیت مانا جائے، بیوی کو نہیں، اور میرے بھائی یہ دین کسی کے باپ کا نہیں، دین وہ ہے جو قرآن مل کر ہے، جو نبی کے فرمان کے مطابق فرمایا ازواج امہاتکم، یہ مائیں مومنوں کی مائیں، اور جو بھی قیامت تک کے لیے مومن ہوگا وہ اپنی ماں کا حیا کرے گا۔ جو مسلمان ہوگا، جو مومن ہوگا، جو نسلی ہوگا، جو اصلی ہوگا، وہ ماں کا حیا کرے گا، اور جو اصلی اور نسلی نہیں ہے وہ ماں کا کبھی بھی حیا کرتا نہیں کرتا۔ آج کل کے دور میں دیکھو، جو ماں کے ساتھ بدتمیزی کرے، ماں کا ادب نہ کرے، ماں کا حیا نہ کرے، کیا لوگ اس کو شاباش دیتے ہیں؟ کیا لوگ اس کو سر پہ بٹھاتے ہیں؟ کیا لوگ اس کی عزت کرتے ہیں؟ نہیں۔ اور جو نبی کی مومن کی ماں اس کا حیا نہ کرے، بتاؤ کیا